الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد عدد كل ذرة 100,000 مرة. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. إن نريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. بزرگوں اور دوستو، پروردگار عالم کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا، اور اس امت میں پیدا ہونے کا ہمیں فخر عطا فرمایا. الحمدللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ سے راضی ہوا اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کہ رب ہونے پر راضی ہوا اور دین اسلام سے راضی ہوا کہ وہ دین ہے، دین ہونے کے اعتبار سے اسلام سے راضی ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوا کہ وہ نبی ہونے کی بنا پر، نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوا. اس حدیث مبارک میں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیثوں میں شمار ہے، کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے باطن کی کیفیت اور ایمان کی ترقی کی علامتیں ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایمان میں جس کو ترقی ملے، ایمان میں جس کو زیادتی حاصل ہو اور جس کے درجات ایمان کے اعتبار سے بلند ہو، تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اور ایک عام مسلمان جو ایمان اور اسلام کی حقیقتوں سے آشنا نہیں ہوتا، یوں ہی ماحول کے وجہ سے یا سماج کی وجہ سے مسلمان رہتا ہے، اپنی مسلمانی سے اس کو خود واقفیت نہیں ہے کہ مسلمان ہونے سے کیا حاصل ہوتا ہے، مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے. عموماً اکثر لوگ اس میں بڑے
بڑی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں، اور بالخصوص ایسے مسلمان جن کے باپ دادا پردادا سے ہی سب مسلمان ہیں، یعنی خاندانی جو مسلمان ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ جو خاندانی مسلمان ہیں وہ اسلام کے بارے میں سیکھنے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم ماں باپ سے ہی مسلمان ہیں، ہمارا خاندان ہی مسلمان ہے، میں مسلمان ہوں۔ تو اس وجہ سے اسلام کیا ہے، اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اور مسلمان حقیقی معنی میں مسلمان کب رہتا ہے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں سیکھنے یا غور کرنے کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتا، بلکہ کچھ سیکھتا ہے تو وہ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے، دنیا کی آمدنی بڑھانے کے لیے جو علوم سیکھنا ہے وہ اس میں بڑی توجہ سے سیکھ لیتے ہیں، انگریزی سیکھ لیتے ہیں، دیگر مضامین سیکھ لیتے ہیں، سب کچھ سیکھتے ہیں۔ دین اسلام کے تعلق سے سیکھنا یا اس کے بارے میں معلوم کرنا، جاننے والوں سے پوچھنا سمجھنا، اس کی طرف ہم مسلمان جو خاندانی مسلمان ہیں وہ توجہ نہیں دیتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے جو حقیقی پھل ہیں، جو حقیقی فائدے ہیں، ان فائدوں سے ہم محروم رہ جاتے ہیں، محض ایک رسم و رواج کے مسلمان رہتے ہیں، عادتاً رسماً رواجاً مسلمان، بس نام کے مسلمان۔ اسلام کا جو فائدہ ہے، ایک مسلمان کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے جو فائدے ملنے چاہیے، وہ فائدوں سے یہ مسلمان جو خاندانی ہے وہ اکثر و بیشتر الا ماشاء اللہ محروم رہتے ہیں، اور مرنے کے بعد ان کا کیا معاملہ ہوگا یہ تو اللہ جانے، وہ جانے، ہم کوئی کچھ کہہ نہیں سکتے، مگر اکثر تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ وہ اسلام کے صحیح فائدوں سے مرنے کے بعد بھی محروم ہی رہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ نئے نئے اسلام قبول کرتے ہیں، وہ لوگ اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے مذہب سے وہ ایک لحاظ سے بیزار ہو جاتے ہیں، اس میں جو برائیاں ہیں، اس میں جو غلط عقیدے ہیں، ان چیزوں سے وہ بیزار ہو کر صحیح کی تلاش میں نکلتے ہیں، صحیح کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ تو دین اسلام میں جب انہیں سچائی نظر آتی ہے تو وہ سچائی کی تحقیق کرتے ہیں کہ دین اسلام کی کیا کیا خوبی ہے، مسلمان ہونا کیا مطلب ہے، ایمان لانا کیا مطلب ہے، ایمان لانے والے کو کیا حاصل ہوتا ہے، دنیا میں اسے کیا ملتا ہے، آخرت میں اسے کیا ملتا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، بحیثیت مسلمان اس کو کیا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں سے وہ آگاہ ہو کر اسلام کے فائدے حاصل کرنے کے لیے اسلام میں آتا ہے، اس لیے اسلام کے تمام چیزوں کو بڑی خوشی کے ساتھ وہ قبول کرتا ہے، اور اسلام کے سچے حقیقی فائدوں سے ویسے لوگ مالا مال رہتے ہیں۔ چنانچہ عبرت کے لیے اگر آپ لوگ اردو پڑھنا جانتے ہیں تو اردو جو اخبارات نکلتے ہیں عموماً منصف میں اکثر و بیشتر جمعے کا جو ایڈیشن ہے اس میں ایک مضمون آتا ہے میں کیوں مسلمان ہوا۔ وہ اس مضمون کے تحت نئے مسلمان ہونے والے اپنے رودات بیان کرتے ہیں، انہوں کیوں مسلمان ہوئے۔ تو وہ ذرا پڑھ کر دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں ہیں، ماں باپ سے خاندان سے مسلمان ہونے والے ہماری کیا حالت ہے، اور یہ کل مسلمان ہونے والا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ آپ کو مضمون پڑھ کر باضابطہ سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ بڑی محرومی ہے ہمارے لوگوں کی کہ ہم دین اسلام کے تعلق سے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے،
سیکھتے ہیں تو کتنا وہ بچپن میں یسرنا القرآن کسی مولوی سے پڑھ لیے، کوئی ٹیوٹر یا کوئی پڑھانے والے مولوی یا مسجد کے امام وغیرہ، صباحی مدرسہ مسائی مدرسوں میں جا کر اگر پڑھ لیے یسرنا القرآن اور قرآن پڑھنا آ گیا، بس اتنے ہی کو دین سیکھنا، دین کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ عربی پڑھ لیے، عربی پڑھنا اس کو اگر بولا جائے تو انتہا ہو گئی کہ اس کو عربی پڑھنا کہتے ہیں۔ اگر کوئی انگلش کے اسپیلنگ سیکھ لیا اور انگریزی کے ورڈز پڑھنا سیکھ لیا، معنی کچھ بھی نہیں معلوم، ترجمہ معلوم ہی نہیں اسے، انہیں انگلش کا اخبار پڑھنا سیکھ لیا، پڑھنا آ گیا اس، تو کیا آپ اس کو یہ کہیں گے کہ انہیں انگریزی سیکھ لیا ہے؟ خالی پڑھنا سیکھنا ایک الگ چیز ہے، وہ زبان سیکھنا ایک الگ چیز ہے، پھر وہ زبان میں جو چیزیں ہیں، جو کتابیں ہیں، اس کے جو مضامین ہیں، وہ سیکھنا ایک اور ہی بات ہوتی ہے۔ تو دین سیکھنا عربی سیکھنے یا قرآن پڑھنا سیکھنے کا معنی نہیں ہے، اس سے قرآن پڑھنا آ جاتا ہے، اچھی چیز ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ کم سے کم ایک مسلمان کے بچے کو، ایک مسلمان کو اپنے اسلام کی جو اہم کتاب ہے، جو اللہ کی جانب سے آئی ہے، وہ کتاب پڑھنا تو آ گیا ہے کم سے کم، یہ تو غنیمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر اصل چیز یہ نہیں ہے، اصل چیز وہ قرآن میں اللہ ہم سے کہتا کیا ہے، اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، یہ ایک مسلمان کو سمجھ میں آنا ہے۔ اگر مسلمان ہو کر اپنے مالک کا فرمان، اپنے مالک کے گفتگو کو جو ہم سے وہ کر رہا ہے، ہم کو ہی نہیں معلوم، تو پھر اب اس کو کون معلوم کرنا، کون سیکھنا ہے؟ تو یہ بڑی محرومی ہماری ہے، تو ہم اس کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ اب جمعے کو بھی عین نماز کے وقت لوگ آتے ہیں، خطبے کو امام کھڑا ہوتا ہے، تب لوگ ایک ایک کر کے جمع ہو جانا شروع کرتے ہیں۔ اب یہ بیان کم سے کم بیان ہی تھوڑا بہت سن لیتے تو کچھ تو دین کی اہمیت، دین کے بارے میں معلومات ہوتے، تو اس کے لیے بھی کچھ وقت تک 15-10 منٹ یا آدھا گھنٹہ نکالنا بھی لوگوں کو گوارا نہیں۔ بس وہ عین نماز کے وقت آ گئے، نماز پڑھ لیے، بھاگ، کیا بولتے جمعہ پڑھ لیے۔ تو بس یہ ہماری حالت ہو گئی۔ اس کے بجائے اگر کوئی گانے بجانے کی محفل ہو یا کوئی فلم ایکٹر آ رہا ہو تو گھنٹوں دھوپ میں کھڑے رہ کے انتظار کرتے ہوئے تپیں گے کہ کوئی ایک فلم ایکٹر آ رہا ہے، اس کے انتظار میں دن بھر لگانے، دھوپ میں کھڑے رہنے کو بھی گوارا کر لیتے ہیں آج کل ہمارے نوجوان۔ لیکن اپنی عاقبت، اپنی آخرت اور اپنے ایمان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت، ایک آدھا گھنٹہ مسجد میں فینوں کے سایوں میں مزے میں بیٹھنا بھی گوارا نہیں، آرام سے بیٹھ کے سن لیتے ہیں تو یہ بھی گوارا نہیں ہے ہمارا۔ اب کس سے بولے؟ اب مضمون کچھ دین کو سمجھانا، ایک دو چار سامنے، اب چونکہ ہمارا کام بولنا ہے، ایک دو چار بھی مل گئے تو کافی ہمارے کو، انہی کو سمجھا لیتے ہیں، اب پورے نہ صحیح، مگر سننے والوں کے بھی تو ایک ذوق ہونا چاہیے نا کہ بھئی آخر یہ بیان کس کے لیے ہو رہا ہے۔ اگر سننے والوں کو جب اس کی ضرورت ہی نہیں تو پھر بیان کرنا ہی کیوں ہے؟ تو خیر یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ ہم پر رحم کرے۔ تو بہرحال یہ جو چیز ہے کہ دین کے تعلق سے، اب یہ حدیث شریف میں، یہ مسلم شریف کی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے، جو شخص راضی ہوا اللہ سے اس لیے کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونا، یہ ایک ایسا عنوان ہے۔ ایک ہے اللہ کو رب ماننا، اللہ کو رب ماننا، اللہ میرا رب ہونے کا یقین کرنا۔ پہلا درجہ اللہ کے الہ ہونے، اللہ کے رب ہونے کو ماننا ہے۔ اگر کوئی نہیں مانا اللہ کے سوا میرا کوئی الہ نہیں،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو جو اس کلمے کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ تو کافر ہے. چاہے مسلمان باپ کے بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر یہ کلمے کو نہیں مانتا تو اس کو اسلام کافر قرار دے گا، بے ایمان قرار دے گا اسے. جو اس کو مانتا ہے، جو اس کو قبول کرتا ہے، وہی مسلمان ہے. تو ہم اللہ تعالی کے الہ ہونے کو مانتے ہیں. اللہ ہی میرا الہ، میرا معبود اللہ تعالی ہی ہے. میرا الہ اور معبود صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، اور میرا رب صرف اللہ تعالی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کو مان لینا یہ مسلمانی کہلاتا ہے. اس کی وجہ سے، اس کا اقرار کر لینے سے، اس کو مان لینے سے، اقرار کر لینے سے، زبان سے پڑھ لینے سے، بول لینے سے ہم قانونی طور پر مسلمان کہلاتے ہیں. ہم مسلمان لوگوں میں سمجھے جاتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ دیگر مسلمان ہم کو مسلمان سمجھتے ہیں. ہم اپنی بیٹیوں کی شادی مسلمانوں میں کر سکتے ہیں اور مسلمان لڑکیوں سے ہم شادی کر لے سکتے ہیں. کوئی وراثت ہے تو وہ قانون جاری ہو جاتا ہے. یہ سارے فائدے جو ہم کو مسلمانوں سے مل سکتے ہیں یہ مل جاتا ہے. اللہ تعالی سے اللہ کا جو وعدہ ہے اپنے مسلمانوں کو، اپنے ماننے والوں کو، ایمان والا گویا اللہ کا اپنے خاص بندے ہو جاتے ہیں. جو ایمان لایا، جو مومن ہوا، وہ اللہ کا اپنا ہوتا ہے. اور جو ایمان نہیں لایا، جو اس کا منکر ہوا، تو وہ اللہ تعالی کے مخالفین میں، اللہ کے دشمنوں میں شمار ہوتے ہیں. اگرچہ کہ اللہ اپنے مخالفین کو، دشمنوں کو بھی پالتا ہے، پوستا ہے، اس کو رزق دیتا ہے. اس کے سارے شرک اور گمراہی کے باوجود اس پر دنیا میں رحمتیں نازل کرتا ہے، رحمتیں اس پر کرتے رہتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. مگر ایمان والے اس کے خاص اپنے ہوتے ہیں. تو ظاہر ایک جو اپنا ہوتا ہے، اب ہمارے گھر میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے افراد جو ہمارے فیملی کے ممبرز ہوتے ہیں وہ ہمارے خاص اپنے ہوتے ہیں. خصوصاً ہماری اولاد، یہ ہمارے خاص اپنے ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ، اور پھر اس کے بعد ہمارے بھائی، ہمارے بہن. تو یہ ہمارے اپنے کہلاتے ہیں. اس میں اولاد سے ذرا گہرا رابطہ ہوتا ہے، دوسروں سے ذرا کم. اور دیگر محلے کے لوگ بھی اپنے ہی ہوتے ہیں، وہ بھی کوئی سب مسلمان ہیں، پڑوسی ہیں آپ کے، تو ان کو بھی آپ اپنا تو سمجھتے ہیں. لیکن محلے والوں کو اپنا سمجھنا، اپنے بچوں کو اپنا سمجھنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اسی طرح اللہ کے سب بندے ہیں، اللہ کے سب مخلوق ہیں، لیکن ایمان والے اللہ کے خاص اپنے ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ کو اولاد نہیں، اولاد کا رشتہ اللہ سے نہیں ہوتا. اللہ کے سب بندے ہیں، اللہ کے سب ملک ہیں، اس لیے اولاد کی نسبت اللہ کی طرف نہیں لگائی جا سکتی. مگر اس سے بھی زیادہ اولاد سے باپ کو جتنا گہرا تعلق ہے، یا باپ کو اولاد سے جتنا گہرا تعلق ہے، اس سے زیادہ گہرا تعلق اللہ کو اپنے بندوں سے، اپنے مومن بندوں سے ہے. اور مومنین کو اللہ سے بھی جو تعلق ہے وہ اپنے ماں اور باپ سے جتنا اس سے بھی زیادہ گہرا ہے. مگر یہ حقیقت ہم پر کھلنا ہے، سمجھ میں آنا ہے ہم. اور یہ حقیقت جتنا ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، اور اللہ کی ربوبیت، اللہ رب ہمارا کیسا ہے، اللہ ہمارا رب کیوں ہے، کیسا ہے، اس کی وضاحتیں ہمیں سمجھ میں آ جائے گی تو اللہ تعالی کے رب ہونے سے ہم راضی بھی ہوں گے، خوش بھی ہوں گے، مطمئن بھی ہوں گے، اور ہم کو ناز ہوگا کہ میرا رب اللہ ہے،
ناز ہوگا. صرف راضی خوشی ہونے کے علاوہ ہم ناز کریں گے کہ میرا رب اللہ ہے. تو یہ کیفیت ایک اونچی کیفیت ہے. ایمان میں جب زیادتی آتی ہے، ایمان جب سمجھ میں آتا ہے، تو یہ کیفیتیں بندے میں پائی جا سکتی ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالی کے الہ اور معبود ہونے اور اللہ کے رب ہونے کے مطلب کو سمجھنا چاہیے. میں اللہ کو رب مانتا ہوں. ماننے میں اب ہمارا ماننا تو یوں ہے کہ ہمارے ماں باپ سب مانتے آئے ہیں، پورے مسلمان مان رہے ہیں، ہم بھی مان رہے ہیں. تو ایک کیا کہتے ہیں، لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ ہو کر ہم بھی قبول کر رہے ہیں. جبکہ ہماری زندگی میں جو کچھ ہمیں ملتا ہے، جو کچھ بھی ہمارے زندگی کے اتار چڑھاؤ ہیں، یہ ساری چیزوں کا مدار ہم کیا اپنے رب کو سمجھتے ہیں یا دیگر چیزوں کے لیے اس کو سمجھتے ہیں. جیسے ہم اپنی زندگی کا مدار اپنے کاروبار پر سمجھتے ہیں، اپنی زندگی کا مدار اپنی نوکری سے سمجھتے ہیں، یا اپنی زندگی کا دار و مدار چھوٹے ہیں تو اپنے ماں باپ سے سمجھتے ہیں. کوئی بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں تو ہماری اولاد سے ہماری زندگی گزر رہی ہے، تو اپنی اولاد کو اپنا زندگی کا دار و مدار سمجھتے ہیں. تو گویا ہماری زندگی میں ہماری پرورشی، ہمارے پلنے کا جو معاملہ ہے، ہماری زندگی میں جو کچھ ہمیں ملنا ہے، اس کے ملنے کا جو معاملہ ہے، وہ ہم اپنے رب کو سمجھتے ہیں یا اپنے کاروبار کو سمجھتے ہیں یا اپنی نوکری کو سمجھتے ہیں یا اپنے ماں باپ کو سمجھتے ہیں یا اپنی اولاد کو سمجھتے ہیں یا اللہ کو سمجھتے ہیں. ہماری سمجھ اس میں کیا ہے، ہمارا احساس کیا ہے؟ ہم تو کلمے میں یہ سیکھ رہے، ایمان ہمارا یہ کہ اللہ میرا رب ہے، اور رب کا معنی ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا، مالک. پالنے والا بھی اور مالک بھی. تو ہماری پرورشی پلنے کا جو معاملہ ہے، ابتدا سے لے کر ہماری زندگی کے آخر دم تک جو کچھ ہماری زندگی میں ہے، وہ زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ سارا امور ہم اللہ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. یہ اللہ ہی سے ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے کرنے سے ہے، اللہ ہی میری پرورشی کر رہا ہے. یا پھر ہم اپنے آپ کو یا اپنے دکان کو، اپنے کاروبار کو، اپنی نوکری کو یا اپنے ذرائع آمدنی کو اپنی زندگی کا مدار سمجھتے ہیں. تو رب کے ساتھ اگر ان چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں تو اللہ کو رب مان کر ہماری زندگی کا انحصار دیگر چیزوں پر ہے. تو گویا احساس کی دنیا میں ہم اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک کرتے ہیں. کسی مسلمان سے یہ کہا جائے کہ کوئی الجھن میں ہے، کوئی ضرورت مند پریشان ہے، بھئی اللہ ہے نا، اللہ سے مانگ. تو فوراً ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ بھئی اللہ تو ہے، مگر اللہ تو ہے، اللہ صرف اللہ ہے، اس سے راضی نہیں ہوگا. انہیں ہے اللہ ہے بس کافی ہے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے، ایسا محسوس نہیں کرے گا. وہ اللہ تو ہے مگر بول کے مگر آتا ہے بازو معنی مطلب یہ ہوا صرف اللہ سے اس کا دل مطمئن نہیں ہے، ایک مگر کے ساتھ کچھ اور بھی ہونا ہے. تو مطلب اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرتا ہے، وہ اس کے اندر کی دنیا میں شرک موجود ہے. جو اللہ کو رب مانتے ہوئے دوسرے سہاروں کے بغیر محض اللہ سے کام نہیں چلنے والا، ایسا وہ اپنے اندرونی طور پر اگرچہ کہ الفاظ میں یہ بول نہیں رہا ہے مگر اس کے باطن کا احساس یہی تو ہے، اس لیے تو مگر بول رہا ہے، ورنہ مگر کا سوال کہاں ہے. ایک بیٹا ہے، اس کو امتحان کا فیس دینا ہے، 1000 روپے 10,000 روپے فیس دینا ہے. تو
تو اس کا باپ مالدار ہے، تو اگر بیٹا ذکر کرے، انہیں ذکر کیا اپنے دوستوں سے بھائی فیس دینا ہے امتحان کا، تو دوسرا اس کو بولا بھائی تمہارے باپ ہے نا، اور ٹھیک ہے، انہیں یہ نہیں بولتا مگر بول کے، ہاں میرے باپ ہیں لے لوں گا ان سے، وہاں مگر نہیں بولتا نا انہیں، کیوں نہیں بولتا؟ تو باپ کو اپنے لیے کافی سمجھ رہا ہے، کیونکہ باپ سے مل جاتا ہے، باپ سے مطمئن ہے اس کا دل۔ اسی طرح بندہ اللہ سے، اللہ کے رب ہونے سے راضی ہونا، یہ کیفیت جیسا بیٹا باپ سے راضی مطمئن ہے کہ میرا فلاں باپ ہے، بس ان سے میرا کام نکل سکتا ہے، باپ سے مطمئن ہے وہ، اب کسی اور کو محسوس کرنے کی ضرورت نہیں کرتا ہوں۔ تو اسی طرح بندے مومن کے قلب میں اللہ کو رب ماننے کے بعد دوسرے کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے، تو یہ محسوس کرنے کی وجہ بھی کیا ہے؟ وہ ایمان کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کی ربوبیت کو سمجھا ہی نہیں، اس لیے اس کو یہ بولنا پڑ رہا ہے۔ وہ اسباب جو اللہ تعالیٰ نے، جن ذریعوں سے اللہ تعالیٰ اس عالم میں اپنی قدرت کو ظہور میں لاتا ہے، وہ اسباب کی حقیقتوں سے آشنا نہیں ہے، وہ اسباب پر انحصار کرنے والا بن گیا ہے، اسباب ہی سب کچھ ہے، مخلوق ہی سب کچھ ہے، اس کے بغیر کوئی کام نہیں نکلتا۔ اس میں اللہ کا رول کیا ہے، اسباب کا رول کیا ہے، یہ دین کے سیکھنے پر سمجھ میں آتا ہے۔ کسی بھی چیز کام آنے میں اللہ کا کیا رول ہے اور وہ چیز کی کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے۔ ایک بندے کو سبب کے تعلق سے، مخلوق کے تعلق سے اس کا نظریہ کیا ہونا چاہیے، اللہ کے تعلق سے اس کا نظریہ کیا ہونا چاہیے، اللہ کا فعل کیا ہے، بندے کا فعل کیا ہے، اللہ کیا کرتا ہے، بندہ کیا کرتا ہے، یہ چیز اگر سمجھ میں آ جائے تو اللہ کے رب ہونے سے بندہ راضی ہو جائے، اور جب اللہ کے بندہ ہونے سے راضی ہو جائے تو اس کا دل اپنے تمام ضروریات کے لیے، اپنے تمام مسائل کے لیے مطمئن ہو جائے گا کہ میرا رب موجود ہے۔ کوئی چیز چاہے اسباب میں کوئی چیز ہو نہ ہو، رہے یا نہ رہے، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ تو رب سے مطمئن ہونا، جو زندگی میں یہ کیفیت کو سیکھ لیتا ہے، رب سے مطمئن ہونا جس کو آ گیا، قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے موت کے وقت کی حالت کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے۔ ایسے لوگوں پر جب موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتے سب سے پہلے ان بندوں کو جو اللہ سے مطمئن ہونا سیکھا ہے، اللہ کو رب مان کر، اللہ کو رب جان کر، ایک ہے ماننا، ایک ہے جاننا۔ اللہ کو رب تو سارے مسلمان مانتے ہیں، لیکن ہر ایک اللہ کو رب جانتے نہیں ہیں۔ اللہ رب ہونے کو جاننا ماننے سے اوپر کی چیز ہے، ماننے کے بعد وہ سیکھنا پڑتا، سمجھنا پڑتا ہے تو تب جانتا ہے وہ، اور جان کر جب اللہ کی ربوبیت سے مطمئن ہونا آ گیا، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اب انہیں کبھی یہ نہیں بولتا اللہ ہے مگر نہیں بولتا، وہ مگر کا لفظ اس کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے، بس اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر بیوی کسی شوہر سے یہ کہے کہ فلاں معاملہ ہے گھر میں، مجھے یہ کپڑوں کی ضرورت ہے، تو شوہر کہتا ہے ٹھیک ہے میں ہوں نا تمہارے لیے، تو اگر بیوی اس سے یہ پلٹا کے پوچھے آپ تو ہیں مگر، اگر یہ لفظ بولے تو بتائیے آپ شوہر ہونے کے ناطے آپ کا کیا احساس ہوں گے؟ آپ اپنے بیوی کے تعلق سے کیا محسوس کریں گے؟ انہیں آپ سے مطمئن نہیں ہو رہی ہے، انہیں اس کے لیے آپ کافی نہیں ہو رہا ہے،
مطلب آپ کو کافی نہیں سمجھ رہی ہے انہیں، تبھی تو مگر بولی انہیں، اب مگر کیا، اب اس کے پیچھے پڑ جاتے آپ. تو کسی اور کو آپ برداشت ہی نہیں کر پاتے آپ. اب اگر آپ کو یہ شک جا کے یقین میں بدل گیا کہ اس کی زندگی میں میرے علاوہ بھی کوئی اور ہے، تو پھر اب اس کے ساتھ آپ کی زندگی بھی نہیں گزر سکتی. تو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے تمہارا ایمان، ہمارا ایمان یہ ہو اللہ ہے، مگر ایک مگر کے ساتھ دوسرا آ رہا ہے، تو بھلا اللہ کب گوارا کرے گا ہمارے یہ ایمان کو؟ اس لیے ایسے ایمان والوں کو اللہ کی خاص مدد اور نصرت نہیں ملتی زندگی میں. چنانچہ قرآن مجید میں ان لوگوں کے احوال کو بیان کیا ہے کہ دیہات سے کچھ لوگ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہم مومن ہیں، ایمان لا چکے ہیں، لیکن ایمان والوں کے لیے جو اللہ کے وعدے ہیں قرآن میں کہ مومن کی مدد کرنا اللہ کا حق ہے، مومن کی اللہ مددگار، ہمیشہ مومن کی اللہ مددگار رہتا ہے، اور اس کو نہ خوف ہے نہ اس کو کوئی رنجیدگی ہے. بہرحال اس طرح کے جتنے اطمینان والی باتیں مومنین کے لیے قرآن نے دیے ہیں، تو وہ اعراب دیہات کے لوگوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، قرآن یہ جو وعدے کر رہا ہے وہ ہم اپنی زندگی میں نہیں پا رہے ہیں، ہمارے لیے وہی پریشانیاں، وہی الجھنیں، وہی مصیبتیں ہیں. اللہ مددگار ہونے کا، اللہ ساتھ ہونے کا، یہ سب کہاں فائدے ہم کو مل رہے ہیں؟ تو ابھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جواب نہیں دیے. جبریل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے، آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ آیتیں نازل ہوتے ہیں. قالت الاعراب آمنا، اے حبیب یہ اعراب، یہ دیہاتی لوگ کہہ رہے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. قل، آپ فرما دیجئے ان سے، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے. یہ لوگ بول رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رہتے ہیں، سب کر رہے ہیں، مگر قرآن کہتا، اللہ کہتا ہے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے. پھر یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ولیکن قولوا اسلمنا، تم کہو کہ ہم نے مان لیا ہے، اسلام لا لیے ہیں، ہم قبول کر لیے ہیں، مان لیے ہیں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو قرآن والے وعدے اپنی زندگی میں نہیں پورے ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہوا، اور ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ہر کوئی اپنا جائزہ لے لیں. قرآن مومنوں کے لیے جو وعدے کیے ہیں، کیا وہ مجھے اپنی زندگی میں مل رہے ہیں؟ اللہ میرا اپنا ہونے کا فائدہ، کائنات کا خالق، قادر مطلق، جس کے ہاتھ میں جو سب کچھ ہے، جو جب چاہا جو چاہا کرنے والا، جب میرا اپنا ہے تو مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے اپنی زندگی میں، کیا الجھنیں ہو سکتی ہیں؟ مگر اب الجھنیں باقی ہے، ٹینشن باقی ہے، پریشانیاں باقی ہے، اللہ سے کچھ بھی نہیں مل رہا. تو پھر اب آپ اللہ پر ایمان کیا لائے ہیں؟ اللہ سے آپ کا تعلق کہاں صحیح ہے؟ یہ فیصلہ قرآن کا ہے، ہم جائزہ لے سکتے ہیں اپنا. تو جو لوگ اپنے رب کو، اللہ کو رب ماننے کے بعد اللہ کو رب جان لیا، اللہ رب کیسا ہے، اللہ کی ربوبیت مجھ تک کیسے پہنچ رہی ہے، اللہ میرے لیے کیا کیا کر رہا ہے، اللہ کیسا رب ہے، جب یہ چیز جان لیے اور اس جاننے کی وجہ سے اللہ کے رب ہونے سے راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، مطمئن ہو گیا کہ اللہ میرا رب ہے، تو
ایسے مطمئن ہونے والوں کے لیے جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو پہلے فرشتے ان کو آواز دیتے ہیں، موت کے فرشتے جو آتے ہیں ساتھ میں ان کو یہ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اپنے رب سے مطمئن ہونے والے نفس، تو اپنے کاروبار سے مطمئن نہیں، میرا کاروبار ہے اس لیے مطمئن، میری نوکری ہے اس لیے مطمئن، مجھے آمدنی کا ذریعہ ہے اس لیے مطمئن، اب کوئی مطمئن ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ ایک مطمئن ہونا ہے۔ تو یہ مطمئن ہونا ہم میں سے کس کو آیا ہے؟ یہی تو سوال ہے۔ ایک مادہ پرست اور اللہ پرست کا فرق یہی ہوتا ہے۔ کاروبار چھوڑنا یا پھر یہ سب چھوڑنے کا مطلب نہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کی حقیقتوں کو سمجھنا ہے، اور آپ کا اطمینان قلب کا باعث کاروبار نہیں، نوکری نہیں، آمدنی نہیں، اللہ ہونا چاہیے۔ اب اس کی وجوہات بڑی تفصیل طلب ہے، تفصیل سے بہت تفصیل کے ساتھ سمجھانا پڑتا ہے یہ چیز ذہن میں آنے کے لیے۔ تو خیر میں مختصر، چونکہ بڑی تفصیل کے ساتھ زیادہ بولنے کا نہ کوئی موقع ہے نہ کوئی محل ہے اس وقت، میں آپ کو صرف اہمیت سمجھا سکتا ہوں۔ اب آپ کو اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ سیکھ لینا چاہیے۔ اللہ کی ربوبیت کے بارے میں اس کے جاننے والوں کی صحبت میں رہ کر سیکھنا چاہیے، وقت نکالنا اس کے لیے۔ جیسے ہم دوسری چیزیں سیکھنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، اس کے لیے بھی وقت نکالو۔ کسی کے سامنے ذہن و ادب طے کرو، کسی کے سامنے بیٹھو، اس کے ساتھ صحبت میں رہو، سیکھو، حاصل کرو، تاکہ ایمان اندر آ جائے، اللہ سے مطمئن ہونا آ جائے۔ تو جب مطمئن ہو گیا تو فرشتے پہلے اس کی روح قبض کرنے سے پہلے روح قبض کرتے ہوئے اس کو یہ کہتے ہیں کہ اے اپنے رب سے مطمئن ہونے والے نفس، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹ کر چل، جس سے تو راضی ہے، جس سے تو خوش ہے، اسی کی طرف چل، اسی کے دربار میں چل۔ اب وہ بندہ اب تک تو رب کو جانا، رب کو پایا، محسوس کیا، مگر کھل کر رب کی دیدار نہیں کر سکا تھا، متمنی تھا اپنے رب کو دیکھوں، اپنے رب کے بارگاہ میں پہنچوں، تو اس کے لیے تو اس سے بڑھ کر خوشی کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ تو اپنے رب کی طرف چل، ارجعی الی ربک، کیسا؟ راضیۃ مرضیہ، اس حال میں چل کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی، ایک دوسرے سے راضی ہے، تو اپنے رب سے خوش اور تیرا رب تجھ سے خوش، تجھے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو چھوٹ رہے ہیں اولاد، بیوی، بچے، اس کا کوئی غم تجھے ضرورت نہیں، تو اپنے رب کی طرف چل رہا ہے، جس سے تو راضی وہ تجھ سے راضی۔ اب اتنے میں اس کی روح، فرشتے یہ کہتے ہوئے اس کی روح جسم سے نکال لیتے ہیں۔ اب آخری مرحلہ، مطلب تقریباً روح باہر نکل گئی جسم سے، اب وہ راست، اب حق تعالیٰ خود راست اس سے مخاطب ہو جاتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ارجعی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، آ جا میرے بندوں میں۔ اللہ خود راست اس بندے سے مخاطب ہوتا ہے اور اللہ فرماتا آ جا میرے بندوں میں، جو میرے اپنے چہیتے ہیں ان میں آ جا، میرے حبیب کی جماعت میں، میرے اولیاء کی جماعت میں، میرے پیاروں کی جماعت میں آ جا۔ فادخلی فی عبادی، آ جا میرے بندوں میں۔ وادخلی جنتی، آ جا اور داخل ہو جا میری جنت میں، جہاں میں ہوتا ہوں، جہاں میری دیدار تجھے ہمیشہ مل جاتی ہے، وہاں آ جا، تو کوئی غم مت کر۔ تو اس طرح ندا دے کر بڑے استقبال کے ساتھ اس بندے کو پہلے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، پھر حق تعالیٰ خود اس کا استقبال فرماتا ہے۔ تو
یہ ایمان اللہ تعالی سے راضی ہونے والا ایمان، اللہ تعالی رب ہونے پر راضی ہونا. اور یہ راضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 3 باتیں بیان فرمائی. ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ چکھ لیا، ایمان کا ٹیسٹ مل گیا، ایمان کی حقیقت، اس کا ٹیسٹ، اس کا مزہ اسے مل گیا اس شخص کو جو راضی ہوا اللہ سے اس لیے کہ اللہ رب ہے. تو اللہ کے رب ہونے سے راضی ہوا اور اس دین سے اسلام ہونے کی وجہ سے، اسلام سے دین ہونے کی وجہ سے راضی ہو گیا. اسلام سے بھی راضی ہوا اس لیے کہ وہ میرا دین ہے، میری زندگی کا طریقہ یہ ہے، مجھے جینا اس کے مطابق ہے. اس سے وہ راضی ہو کر وہ ساری چیزوں کو اپناتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہے اس لیے کہ وہ نبی ہے، رسول ہے. تو آپ کے ہر طریقے کو بڑی خوشی سے قبول کرتا ہے. آپ کے طریقوں پر یہودیوں کے طریقے کو ترجیح نہیں دیتا. آپ کی پسندیدگیوں کے مقابلے میں نصرانیوں کے پسندیدگیوں کو قبول نہیں کرتا. انہیں جو محمد الرسول اللہ کا پسند ہے، آپ کا جو طریقہ ہے، آپ کی پیروی کامل طور پر خوشی سے، رضا سے کرتا ہے. تو ایسے لوگ ایمان کا مزہ چکھ لیے. حق تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے. تو ہم کو ایمان کا مزہ کیا ہے، ایمان کا ٹیسٹ کیا ہے؟ خالی مسلمان ہونا ہی نہیں ہے، اسلام میں یہ خوبیاں ہیں. کلمہ طیبہ ایک باضابطہ درخت ہے جس کا پھل ہر مومن کو ہمیشہ ملتا ہے. تو بہرحال دوستو، اس حدیث شریف کا ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ماننے کی دنیا سے آگے بڑھ کر جاننے کی طرف ہمیں چلنا چاہیے. پہلے تو مان لیے ہیں اس لیے تو مسلمان ہیں. اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا معبود ہے، اللہ میرا رب ہے، مجھے نفع یا نقصان اللہ تعالی ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں میری پوری زندگی ہے. اس کو ہم نے مان لیا ہے، اب اس کو جاننا ہے. ماننے کے بعد جاننا ہے اور جاننے کے بعد پھر راضی ہونا ہے اور مطمئن ہونا ہے. یہ مراحل ہیں، دین کے سمجھنے کے مراحل ہیں، دین کے سیکھنے کے مراحل ہیں. تو دین کے سیکھنے کے لیے پہلے ایمانیات کو سیکھنا ہے، احکام سیکھنا ہے. نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے شرائط کیا ہیں، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں احکام کے بارے میں سیکھنا ہے. اس سے پہلے ایمان سیکھنا ہے. ایمان سیکھنے سے بندے اور اللہ کے بیچ جو تعلق ہے وہ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. اللہ سے بندے کا گٹھ جوڑ بہت مضبوط ہو جاتا ہے، بہت گہرا ہو جاتا ہے. اور بندہ اپنے لیے اپنے رب کو کافی جاننے لگتا ہے، اپنا سارا معاملہ اپنے رب سے سلجھاتا ہے، اپنے زندگی کے ساری دشواریوں کو اپنے رب کے سامنے رکھ کر رب سے سلجھا لیتا ہے اور رب سے مطمئن ہوتا ہے. تو بندہ رب والا ہوتا ہے، رب کا بندہ ہوتا ہے وہ، اور وہ اس کو ناز ہوتا ہے میرا ایک رب ہے. وہ اپنی کوئی ضرورت، اپنا کوئی مسئلہ کسی غیر سے نہیں بولتا، کسی غیر سے بولنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتا کیونکہ میرا رب موجود ہے. جیسے شریف اولاد اپنے مسائل اپنے باپ سے کے سامنے رکھتے ہیں، غیروں سے نہیں بیان کرتا مجھے یہ ضرورت ہے، مجھے یہ مسائل ہیں، مجھے یہ پریشانیاں ہیں. اگر انہیں بیان کر رہا ہے، باپ کو معلوم ہوا تو باپ انتہائی گرم ہو جاتا، غصے میں آتا، کیا میں نہیں ہو رہے تیرے کو، میں مر گیا، کیوں لوگوں سے بول رہا ہے، کیوں لوگوں سے مانگ رہا ہے. تو باپ کی غیرت کو ٹھیس پہنچتا ہے.
اسی طرح ایک رب کو رکھنے والا بندہ اگر اپنے معاملات، اپنے ضروریات غیر پر انحصار کرتا ہے تو رب کی غیرت کو بھی ٹھیس پہنچتا ہے۔ ایسے بندوں سے رب کبھی راضی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم کو اپنے باطن، اپنے ایمان کی اصلاح کے لیے اپنے ایمان کے بارے میں سیکھنا چاہیے، اس کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے۔ وقت تو سیکھنے کے لیے تو کیا نکالتے، یہ اہمیت سمجھنے کے لیے جمعے کے دن ایک آدھا گھنٹہ پہلے آنے کو ہم گوارا نہیں کرتے، اخیر میں خطبہ ہوتے وقت بھاگ بھاگ کے آتے رہے تاکہ کوئی چیز کان میں سننے کو ہی نہ ملے، تاکہ نہ سننا ہے، نہ سننا پڑے، نہ کرنا پڑے۔ یہ ہماری حالت، یعنی اتنے دین سے ہم دور بھاگتے جاتے ہیں۔ ہم کو خود اپنے دین سے آگاہی حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، مجبوری کو سنتے ہیں۔ خیر، مجبوری کو بھی سننے کے لیے، سن کر سمجھنے کے لیے کچھ تو وقت نکالتے، اس کا بھی احساس نہیں ہے۔ دکانوں میں یہاں وہاں بیٹھ کے وقت گزار لیں گے، لیکن مسجد میں شیطان آنے نہیں دیتا، ابھی ٹائم ہے نا، ابھی ٹائم ہے نا بولتا ہوں، تو آخر میں آتا ہے، حتیٰ کہ جب امام خطبہ ختم کر کے نیچے اتر رہا لوگ آتے رہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے دین بیزاری کی، اگر ہم اس کا علاج نہیں کریں گے تو اس کا انجام ہم کو بھگتنا ہوگا۔ دین سیکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین سیکھو، علم سیکھو، حتیٰ کہ اگر وہ چائنا میں ملتا ہے تو جا کے سیکھو۔ اطلبوا العلم ولو کان بالصین، حضور کا ارشاد ہے۔ تو چائنا جانے کی ضرورت نہیں آپ کو، اپنے ہی مسجد میں وقت پر آئے تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں آپ، وہ بھی آپ کو گوارا نہیں۔ تو بھلا دین کے فائدے ان سے آپ کب مالا مال ہوں؟ مسلمان ہونے کا فائدہ آپ کو کب ملے گا؟ یوں ہی موت آ جائے گی غفلت میں، اور آخر میں حسرت کر کے رہ جائیں گے، کاش میں سیکھ لیا ہوتا، میں سمجھ لیا ہوتا۔ جب عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے، قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، مجرمین یہ چیخ اٹھیں گے، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس کی وجہ سے میں برباد ہو گیا، فلاں کے ساتھ ہوتا تو اچھا تھا، حسرت کرتے۔ مگر وقت نکلنے کے بعد یہ حسرت کرنا کام آنے والا نہیں۔ اس لیے دوستو، دین کے جو اہم نکات ہیں، ایمانیات ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو سیکھنا چاہیے، اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے، تاکہ ہم دین کے ان فائدوں سے حقیقت میں مالا مال ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ تو اپنے کرم سے ہمیں جو کچھ بھی کہنے اور سننے کی توفیق دیتا ہے، اخلاص کے ساتھ ان باتوں کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ واسطہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔